السلام علیکم۔ آج کے نئے موضوع کے ساتھ جاوید رسول حاضر ہے۔ دوستو، پچھلے کچھ دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا میں وہ اسلام آباد میں جو مندر بن رہا ہے اس کے بارے میں طوفان مچا ہوا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ایسے ایسے لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا منطق اور کیا کیا دلیلیں لے کے آ رہے ہیں، جیسے کفر اور اسلام کی جنگ شروع ہو گئی ہے، اور اگر وہ مندر بن گیا تو پاکستان پہ جو ہے وہ خدا نخواستہ کوئی کفر کا نظام آ جائے گا، کیا ہو جائے گا۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ کس طرح سوچتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں، اور ہمارے جو دوست ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کا یہ پرابلم ہے کہ انہوں نے ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے، اس پہ غور کیے، اس کو آگے شیئر کر دینا ہوتا ہے، اور اپنا جو انہوں نے نام ہے اپنا بھی شہیدوں میں لکھوا دینا ہوتا ہے۔ پہلے میں عرض کرتا ہوں کہ اس مندر کا پس منظر کیا بننے گا۔ اسلام آباد میں کوئی مندر نہیں تھا، اور وہاں پہ کافی زیادہ آبادی تھی، ایک اندازے کے مطابق 1,000 سے زیادہ ہندو رہتے تھے۔ تو ان کا مطالبہ تھا کہ ہمیں یہاں مندر تعمیر کرنے کی اجازت دی جائے، جگہ دی جائے۔ یہ میرا خیال 2012 کا دور تھا، اور اس وقت زرداری صاحب کی حکومت تھی۔ تو زرداری صاحب سے انہوں نے جب بات کی تو زرداری صاحب تو شاید ہچکچا گئے، انہوں نے کہا کہ آپ کورٹ کو رجوع کریں۔ کورٹ نے بہرحال ایک لمبی سماعت کے بعد ان کو اجازت دے دی، اور اس دوران 2016 آ گیا، اور پھر جناب نواز شریف صاحب نے ان کو یہ جگہ جو ہے مختص کر دی، دے دی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان لوگوں نے غلط کیا ہے، یا جو انہوں نے سارا جو ہے، چونکہ یہ غلط کام ہے تو ان لوگوں نے کیا ہے، بالکل ٹھیک کیا انہوں نے۔ اب اس کی تعمیر کا مرحلہ اب شروع ہوا ہے، اور میں اس بات پہ بھی حیران ہوں کہ جب کرتارپور تھا تو اس وقت تو اس طرح کی کوئی بات نہیں کی گئی تھی، اور لوگ تو تعریف کر رہے تھے۔ تو پھر اب کیا پرابلم ہے؟ یہ مسئلہ کیا ہے ہمارا؟ جس طرح کہ میں اکثر اپنا رونا روتا رہتا ہوں کہ ہمارے زیادہ تر کام نمائشی ہیں، ہم دوسروں کو بتانے کے لیے کرتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اسلام کے لیے یہ کر رہے ہیں، دوسروں پہ اسلام نافذ کرتے ہیں۔ ذرا آج اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یا کسی بھی اسلامی ملک میں کافروں کے لیے بقول ان کے، یہودیوں کے لیے اور پتہ نہیں دجالیوں کے لیے کیا کیا مراعات ہیں، اور ہم ان کو کیا دے رہے ہیں۔ میں ادھر امریکہ میں رہتا ہوں۔ صرف امریکہ کی بات نہیں، آپ کسی بھی یورپین ملک میں چلے جائیں، امریکہ میں ہیں اور بھی جتنے بھی ہیں غیر اسلامی ممالک، وہاں پہ آپ اپنی جائیداد خرید سکتے ہیں، اپنی مرضی کا لیجیٹمیٹ بزنس کر سکتے ہیں، ان کی خواتین کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں۔ بلکہ شادی کے نام پہ تو یہاں بہت زیادہ استحصال ہوتا ہے، صرف گرین کارڈ لینے کے لیے، شہریت لینے کے لیے شادی کر لیتے ہیں، بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو جس طرح ان کے بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے مفت، یہاں اسکول میں مفت تعلیم دی جاتی ہے، ان کو تمام وہ وظائف جو وہ اپنے گریڈز کے حساب سے چاہتے ہیں، ارن کرتے ہیں، ان کو ملتے ہیں۔ جابز میں کوئی پرابلم نہیں ہے کہ کوئی یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے، فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ہمارے جو برادر اسلامی ممالک، پہلے تو یہ جھوٹ جو ہے نا بند ہونا چاہیے۔ برادر اسلامی ممالک، آپ کسی بھی اسلامی ملک میں، جو بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں جن کو ہم برادر اسلامی ممالک کہتے ہیں، وہاں اپنا کوئی بزنس نہیں کر سکتے، وہاں آپ اپنی کوئی جائیداد نہیں خرید سکتے، وہاں آپ ان کی کسی خاتون سے شادی نہیں کر سکتے، ان کی ایجوکیشن ان کے اپنے سسٹم کے تحت اپنی زبان میں ہے، دوسری نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ۔ آپ چاہے ساری عمر ان کی خدمت کرتے رہیں، وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتے، اور بلکہ وہاں پہ صحیح طور پہ کہنا چاہیے کہ دوسرے درجے کے شہری کی حیثیت ہوتی ہے۔ بے شمار میں ویڈیو کلپس دیکھتا ہوں، جو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ، ان کو جو ان کے کفیل ہیں یا ان کا جو مالک ہے بری طرح زد و کوب کر رہا ہے، خواتین کو بھی جو گھروں میں کام کرتی ہیں، مردوں کو بھی، اور اگر ان کا کفیل کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے ان کو جیل بھجوا دیتا ہے۔ کئی کئی سال کوئی سنوائی نہیں ہوتی،
یعنی پتہ نہیں کتنے شہری ہیں جو ہمارے پاکستانی شہری جو وہاں پہ گئے ہیں اور قید ہیں. یہ تو ابھی نواز شریف صاحب نے تو کبھی اس پہ بارے میں بات نہیں کی، زرداری صاحب نے کبھی بات نہیں کی. ابھی عمران خان نے یہ سسٹم شروع کیا ہے، اور جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے تقریباً کچھ 60-70% جتنے بھی قیدی تھے وہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور اکثر کو تو اپنی چارٹرڈ فلائٹس پہ منگوایا گیا ہے، اور ان کو باقی جو ہیں ان کے لیے بھی کوشش کی جا رہی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرح یعنی اپنے دنیا میں کیا چہرہ بنا کے پیش رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں، بہت سارے ممالک ہمارے دشمن ہیں. ان کو تو کوئی موقع چاہیے ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو وہ اس کو لے اڑے. ہندوستان نمبر 1 ہے کہ جی دیکھیں یہ پاکستان میں جو اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. امریکنز ہیں، دوسرے لوگ ہیں، وہ مغربی میڈیا تو ان باتوں کو لے کے اڑتا ہے، اور انہوں نے کچھ نہیں کرنا سوائے اس کے کہ اخباروں میں بیان دینے ہیں، یا اپوزیشن لیڈر نے یا دوسری جو جماعتیں ہیں صرف اپنا نام بنانے کے لیے یہ تنقید کر رہے ہیں، اور اس کا پاکستان کو کتنا زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف اپنی سیاست کے لیے، صرف اپنے مفاد کے لیے ملک کا جو نام بدنام کر رہے ہیں، ملک کا چہرہ خراب کر رہے ہیں. دنیا میں جو پاکستان کا امیج ایک بن رہا تھا، کرتارپور کا جو بڑا ہی زبردست منصوبہ تھا، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے اور پاکستانی افواج کو بھی اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوچا اور یہ چیز ان کو الاؤ کی، جس کا بہت اچھا افیکٹ ہوا تھا. مودی کو منہ کی کھانی پڑی تھی، وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ منصوبہ اس طرح ہو، لیکن اپنے ملک میں جو سکھوں کی جو ایک بڑی تعداد ہے اس کو وہ ان کو کچھ روک نہیں سکتے تھے، اور لہٰذا یہ جو منصوبہ ایک بنا. اس کے علاوہ مجھے یاد ہے پرویز علیہ صاحب کے دور میں جب آئے تھے بی جے پی کے رہنما ایل کے اڈوانی صاحب، جو کہ بڑے فنڈامنٹلسٹ ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ بڑے انتہا پسند ہندو ہیں. تو ان کو لے کے چودھری ظہور اللہ صاحب مشرف دور میں کٹاس راز منجر لے کے گئے تھے وہاں دکھانے کے لیے، جس کی بہت زیادہ اجڑی صورتحال تھی. اس کے پانی بالکل نہیں تھا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو دوبارہ تعمیر کریں گے. اس کو دوبارہ تعمیر کیا، اور ثاقب نثار صاحب جب چیف جسٹس تھے تو ان کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی کہ اس کا جو پانی کا تالاب ہے اس میں پانی نہیں ہے، وہ خشک ہو گیا ہوا ہے. انہوں نے آرڈر کر کے اس کو ریسٹور کروایا، اور اس کو بہت اچھے طریقے سے جس طرح کے ہندو چاہتے تھے اس کو کروایا. یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. میں ابھی جس علاقے میں رہتا ہوں یہاں کے 4 میل کے ایریے میں 3 مسجدیں ہیں. کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کوئی زیادہ کوئی اس کی لمبی چوڑی فارمیلٹیز نہیں ہے کہ یہ کریں اور یہ کریں. جہاں کو لوگ مسجد بنانا چاہتے ہیں، عبادت کرنا چاہتے ہیں، ان کو کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. میری اپنے پاکستانی دوستوں سے جو ہے یہ گزارش ہے کہ پلیز سوچا کریں کہ آپ کس چیز کو شیئر کر رہے ہیں، سوچا کریں کہ آپ کس چیز کا نعرہ لگا رہے ہیں، سوچا کریں کہ آپ جو چیز کہہ رہے ہیں کہ اس کو اتنا شیئر کر دو کہ کفر اور اسلام کی جنگ بنا دیں. اس کو پلیز تھوڑی سی ٹالرنس اپنے آپ میں پیدا کریں. اور پھر جس طرح میں نے کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا آپ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے، اور آپ جو ہے اپنی اقلیتوں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. تو کافی دنوں سے یہ میرے ذہن میں تھا کہ میں اس موضوع پہ بات کروں، تو لہٰذا یہ میری گزارشات ہیں. اگر حسب معمول جو میں کہتا ہوں، اگر آپ کو لگے کہ اس میں کچھ ایسی بات ہے جو کسی دوسرے تک پہنچنی چاہیے تو اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل محلہ کا، اپنے احباب کا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.